نئی کلاس نیا سلام نا جی. ہاں تھوڑی سی جلا دو بھائی. نہیں جزاک اللہ. جناب پیارے دوستو، ہم اس کلاس میں جمع ہیں لیکن آج تھوڑے سے بندے کم ہیں. تفتیش کیجئے کہ کدھر گئے. کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ ہر لیکچر دوسرے پہ بیسڈ ہے. اگر وہ آج کا مس ہو جائے گا تو پھر کل والے میں دقت پھر پیش آئے گی. چند دن کی چیزیں ہیں، مختصر پہلے ہی مختصر ہے، اس مختصر میں بھی اگر کچھ مس ہو جائے گا تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. بہرحال جو جتنا دیر حاضر رہے گا اتنا فائدہ اٹھا لے گا. ہم کچھ تھوڑا سا پیچھے دہرا لیتے ہیں. آپ دوستوں کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ فعل عربی میں دو اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ایک ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے. مضارع کے اندر دو زمانے پائے جائیں گے کیونکہ ماضی ادھر چلا گیا تو حال اور مستقبل ادھر ہے. علامات مضارع چار ہیں: الف، تا، یا اور نون. ان کو علامات مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ علامات مضارع. الف کا معنی میں، تا کا معنی تم، یا کا معنی وہ اور نون کا معنی ہم ہے. یہ کسی چیز کی فعل کے شروع میں آتے ہیں اور اس کے اندر معنی مضارع پیدا کر دیتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے وہ ہے علامات فعل ماضی. وہ ہم نے چار تا پڑھی ہیں، لمبی والی تا. اس میں یعنی تا زبر ہے، تا زیر کے ساتھ ہے، تا پیش کے ساتھ ہے اور تا جزم کے ساتھ ہے. اگر زبر کے ساتھ ہے تو تم ایک مرد، یہ اس کے ساتھ ہے تو تم ایک عورت، میں، اور اگر یہ جزم کے ساتھ ہے تو وہ ایک عورت. ٹھیک ہے جناب جی؟ ایک عورت، ایک عورت، ایک عورت. یہ سب ایک ایک ہی ہے. یہ ماضی ہے اور ایک ایک ہے. تھوڑا سا ایک قدم آگے چلیں گے. علامات جمع: واو الف، واو نون زبر کے ساتھ اور یا نون زبر کے ساتھ. یہ تین میں سے کوئی ایک اگر کسی لفظ کے شروع میں آپ کو نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے معنی اپنے اندر جو بھی رکھتا ہے بہرحال یہ جمع ہے. یہ جو بھی لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جمع ہے. کلیئر ہے بات؟ اب میں اس کے ساتھ چند مثال کے طور پہ لکھ دیتا ہوں. کفروا، یکفرون، ٹھیک ہے، اور کافرین. تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جمع ہے. جن کے آخر میں آپ کو واو الف نظر آ جائے، واو نون نظر آ جائے لیکن واو نون زبر والا، ٹھیک ہے جی، اور یا نون نظر آ جائے، نون کے اوپر یہاں پر بھی زبر ہے. اس کو آپ نے فوکس رکھنا ہے. کلیئر ہے جی؟
کیونکہ نون کے نیچے کبھی کبھی زیر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون کے نیچے اگر زیر آ گئی تو معنی مختلف ہے، وہ جمع والا نہیں ہے، ہم نے نون پر زبر ڈلوائی ہے۔ کلیئر ہے بات؟ اس کی مشق کرتے ہیں، صرف ابھی بات لکھ لیں۔ لکھا آپ لوگوں نے جی؟ علامت جمع کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم سبق ہے، وہ ہے ضمائر کا۔ ضمائر، ضمیر کی جمع۔ ضمیر کسے کہتے پتہ ہے نا؟ پروناؤنز۔ ضمیر، اسم ضمیر، ہم نے جب جی جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، وہ مختصر اسم جو اصل اسم کی جگہ کلام میں جو ایک بھاری پن آ جاتا ہے، اس بھاری پن کو ختم کرنے کے لیے اصل اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سلیم آیا، سلیم نے کھانا کھایا، سلیم سو گیا، سلیم اٹھا، سلیم کھیلنے چلا گیا، سلیم واپس آیا، اس نے اسکول کا کام کیا، اس نے پھر کھانا کھایا، وہ سو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے بار بار سلیم 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 لگایا پہلے حصے میں، لیکن جب سلیم اٹھا تھا تو ہم نے پھر اس اور وہ لگایا ہے۔ لیکن اگر میں جگہ جگہ سلیم ہی لگاتا کہ سلیم آیا، سلیم نے کھانا کھایا، سلیم سو گیا، سلیم اٹھا، سلیم کھیلنے چلا گیا، سلیم نے کھانا کھایا، سلیم نے ہوم ورک کیا، سلیم سو گیا، سلیم 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 سلیم، اتنا کہیں گے تو سلیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہو جاتے تو میں کہہ بھی لیتا۔ تو لیکن بہتر کیا ہوا، اب یہ کلام کے اندر بوجھ آ گیا، وزن آ گیا۔ آسان کا کیا تھا؟ سلیم آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ سو گیا۔ یہ اس اور وہ کون ہے؟ سلیم ہے۔ ایک دفعہ سلیم کا تعارف کرا دیا، اب سلیم کی جگہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہوگا، جو اس کی طرف اس کی نمائندگی کر رہا ہوگا، وہ ضمیر ہوتا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ جو ہمارے ہاں ضمیر کہلاتا ہے، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں انہیں۔ یہ میں لکھ رہا ہوں، ان کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ گول ہاں ہے، یہ کبھی یوں لکھا ہوتا ہے، کبھی یوں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لہو کے ساتھ ایسے مل جائے گا، اور وعدہ ہو دال کے ساتھ ایسے ملے گا، تو اس لیے اس کو دونوں شکلوں میں لکھ دیا۔ ہما، ہم، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہا، ہما، یہ 14 لفظ ہوں گے۔ ہننا، پھر اس کے بعد ہے کاف زبر کا، کما، کم، اور پھر کی، کما، کننا، یا اور نا، نون الف نا، ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلے جو 6 ہیں یہ غائب ہیں، غائب، یہ حاضر ہیں، یہ متکلم کے ہیں۔ اس میں پہلے 3 جو ہیں یہ مذکر کے ہیں، یہ دوسرے 3 مؤنث کے ہیں۔ اس میں بھی یہ پہلے مذکر کے ہیں، یہاں تک، پھر یہ 3 مؤنث، متکلم میں مذکر مؤنث نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غائب کیا ہوتا ہے؟ 3rd پرسن، پتہ ہے نا؟ جو سامنے موجود نہیں ہے وہی غائب ہے۔ تو جو غائب ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہی شی کر کے۔ تو اب یہ دیکھیں،
یہ 1 2 جمع 1 2 جمع 1 2 جمع 1 2 جمع 1 اور جمع۔ عربی میں جو جمع ہے نا حضرت، عربی میں جمع وہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں جو جمع ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ، 1 واحد، 2 اور 2 سے زیادہ جمع۔ لیکن عربی میں 1 واحد، 3 اور 3 سے زیادہ جمع، 2 کے لیے علیحدہ ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ یہ 2 کے اوپر دلالت کرتا ہے، تثنیہ، ٹھیک ہے جی، یعنی 1 واحد، 2 تثنیہ، 3 اور 3 سے زیادہ جمع۔ کلیئر ہے؟ تو جب بھی جمع کا لفظ استعمال ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کم از کم 3 افراد موجود ہیں۔ ہضم ہو جائے گی بات؟ آپ کو ایک چیز اور ہضم کراتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب ایک لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو غور کریں۔ تراویح، یہ جمع ہے، یہ لفظ جمع ہے، اور جمع کس کی ہے؟ ترویحہ کی۔ ترویحہ کی یہ جمع ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے سیٹ کو، 4 رکعت کے سیٹ کو۔ ہم 2 پڑھتے ہیں، پھر 2 پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آرام کرتے ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک وقفے کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھ کر پھر، تو اب جو 4 رکعت کا ایک سیٹ ہے وہ ترویحہ ہے۔ تو تراویح کا جب ہم لفظ استعمال کریں گے تو اس میں کم از کم کتنے سیٹ ہونے چاہیے؟ 3 سیٹ، یعنی کتنی رکعتیں بنیں گی؟ 12۔ تو کچھ لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ تراویح پڑھنے آئے ہیں وہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ترویحتان پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ 8 رکعت نہیں ہونی چاہیے، لفظ خود دلالت کرتا ہے۔ تو پھر سوچنے کے مقام ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے، اللہ توبہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میرے چاند، یہ غائب کے ہیں پہلے 6، اس کا معنی ہے مذکر ہے نا، یہ وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب، وہ ایک عورت یا مؤنث کر دیں، 2 عورتیں، سب عورتیں، تم ایک مرد، 2 مرد، سب مرد، وہ ایک عورت، 2 عورتیں، 3 عورتیں، میں اور ہم۔ کلیئر ہے جی؟ ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یانا، 14 لفظ ہیں یہ۔ ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، ہا کو پہلا باریک چھوٹا رکھنا ہے، دوسرے والے ہا کو لمبا کر دینا ہے۔ ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، یاد رہے گا؟ دیکھیں، بچے کی نماز جنازہ اور بچی کی نماز جنازہ یاد ہے؟ دعا نہیں یاد تو یاد کریں بھائی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، یاد کریں۔ اس میں چلیں، آسان بات، یہ لکھا میں نے ابو بکر، یہ لکھا میں نے عائشہ، یہ لکھا رضی اللہ، یہ لکھا رضی اللہ، مذکر کے لیے لکھا عنہ اور مؤنث کے لیے لکھا عنہا۔ یاد رہے گا؟ ایسے ہی ہے نا، بندے کے لیے، مرد کے لیے رضی اللہ عنہ،
اور عورت کے لیے رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی فرق ذہن میں یاد رکھیں. نہیں تو ایک اور ہے، ہاں بہت زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے یاد رکھیں. یہ سب سے زیادہ ہا جو ہے نا، اور بلکہ ہائے ڈالتی ہیں، وہ ہا ادھر سے. کلیئر ہے؟ ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا اور نا. یہ 14 ایسے جیسے میں سنا رہا ہوں نا، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں یاد کر لیں. ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. اور آپ کو پتہ ہو ہا پہلا ہے، ہما دوسرا ہے، ہننا چھٹا ہے، کننا 12واں ہے، نا 14واں ہے. نمبر یاد کر لیں بے شک، اپنا اپنا اسٹائل یاد کرنا آپ کا طریقہ. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ لکھ لیا آپ نے. اب میں یہاں پر آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا مشق کی طرف چلے جائیں گے. جی نہیں لکھا تو کیوں نہیں لکھا بھائی؟ پھر اب میں یہ کہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہیں وہ پھر کہیں گے لو مولوی صاحب اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. چل لیں حضرت، فعل جمع ضمیر کسی فعل کے ساتھ، کسی ورب کے ساتھ، ورب اس کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک جڑ کر آ گئی، اس کے ساتھ آ گئی، تو آپ اس ضمیر کو فعل کا مفعول بنا دیں، آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی، باقی تشریح بعد میں کرتے ہیں. کلیہ لکھ لیں. کلیہ نمبر 1، کلیہ نمبر 1 کیا ہے جی؟ فعل کے ساتھ اگر ضمیر جڑ کر آ جائے تو پھر آپ نے اس ضمیر کو اس ورب کا آبجیکٹ بنا دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تو سمجھ آ گیا نا، باب الیبوریٹ ہم کرتے ہیں بعد میں، اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. جملہ سمجھ آ گیا؟ آپ ہاں کہیں گے تو میں چلوں گا نا یار. ہاں چلو، کسی ایک نے تو جی کہا نا جی. دوسرا ہے اسم، ناؤن، اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا. اب انہیں ہم دونوں چیزوں کو کھولنا ہے اور کھول کر ترجمہ کرنا ہے. لکھ لیں، بعد میں تھوڑا سا مجھے جگہ صاف کرنی پڑے گی. پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، اس لیے لکھ لے. پہلے لکھ، وہ تصویر چلو سامنے لکھ لیا صاحب. ہاں چلیں جی، اتنا ہی وقت. لیں جی عزیزو، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. یہ میں نے لکھا یعقلون، یعقلون. یا علامت مضارع، واؤن علامت جمع. کلیئر ہے؟ یا علامت مضارع ہو تو یا کا مطلب ہے وہ، واؤن علامت جمع ہے، اس کا مطلب ہو گیا سب. پیچھے کیا رہ گیا؟ عقل. عقل تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا جی. ٹھیک، یعقلون استعمال نہیں ہوتا، یعقلون استعمال نہیں ہوتا، لیکن عقل استعمال کیا جاتا ہے. تو اب
آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ علامت مضارع ہے، تو مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ مضارع کیا ہے؟ فعل۔ فعل میں ہوتا ہے زمانہ۔ زمانہ کون سا پایا جاتا ہے مضارع میں؟ حال یا مستقبل کا۔ دوسرا واو نون اس کے اندر جمع کا موجود ہے، تو یہ پتہ چل گیا وہ سب عقل۔ اب اس کو فعل کے اندر زمانے کے ساتھ ڈالیں، یعنی فعلیہ ترجمہ لائیں، وہ سب عقل رکھتے ہیں، وہ سب عقل رکھتے ہیں یا عقل رکھیں گے، وہ سوچتے ہیں یا سوچیں گے، وہ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، وہ عقل کے ساتھ ترجمہ کر دے، فعلیہ ترجمہ۔ مثلا ایک اور لفظ اٹھا لیتے ہیں، یعلمون۔ یا علامت مضارع وہی واو نون جمع کا ہو گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ عین لام میم، علم۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب علم رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ دائیں بائیں علامتیں نکال دیں، بیچ میں سے اردو کا لفظ نکل آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی لفظ ہے۔ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، یہ ہے تعملون۔ تا کا مطلب تم یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ واو نون وہی جمع کا، پیچھے کیا رہ گیا؟ تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے۔ تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ یعلم ما تعلمون، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو یہ ہے آج کی یہ والی پہلی چیز جو آج میں نے بتایا آپ کو، یہ اس کا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کھولیے، واو نون ڈھونڈتے رہیے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلا اسٹیپ یہ دیکھیں جناب، یہ ہو گیا اگلا اسٹیپ۔ چلو اتنا رہنے دیتا ہوں، بہت زیادہ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ ادھر لائن میں نے کھینچ دی، تھوڑا سا رہے، کلیئر ہے؟ اب یہ میرے حضرت کدھر گیا جی؟ یہ والا اور یہ والا، اس میں سے ہم یہ والا پہلے اٹھا رہے ہیں۔ اسم جمع ضمیر، ضمیریں یاد ہیں؟ ضمیریں یاد ہیں جی؟ ضمائر کتنی ہوتی ہیں ضمیریں؟ 14۔ میں لکھ رہا ہوں دوبارہ، یہ دیکھیں، ہا، ہما، ہوم، ہا، ہما، ہننا۔ ذرا شارٹ کٹ مار دیتے ہیں نا جی۔ کا، کما، کم اور کی، یہ کوما، کیونکہ کوما جو ہے نا یہ کامن ہے نا، ہوما اور کوما، اور کننا، یا اور نا، لکھ دیا دوبارہ۔ اب دیکھیے حضرت صاحب، سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اسم رب۔ رب ایک اسم ہے نا، رب از اے ناؤن، رب ایک ناؤن ہے۔ رب پالنے والا، رب کا مطلب پالنے والا۔ ہم نے یہاں قانون یہ لکھا ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو یہ ایک مرکب، اس کا کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جو دو اسم کے ساتھ جڑ کر بنے اور اس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے کا کی کے ساتھ۔
یعنی دو اسم ہوں گے، اسم جمع ضمیر، ترجمہ کریں گے ضمیر کی طرف سے، ضمیر کا ترجمہ پہلے کریں گے، درمیان میں کا کی کے ڈالیں گے اور پھر ترجمہ اس کا کر دیں گے۔ کلیئر ہے؟ ترجمہ پہلے کس کا کریں گے؟ ضمیر کا، درمیان میں کا کی کے آ جائے گا، اور دوسرا پھر جو اسم ہے جو باقاعدہ ناؤن لکھا ہوا ہے، مثلا یہ رب ہے، اب رب کے ساتھ آپ نے جوڑا چھوٹی یا۔ چھوٹی یا کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ ادھر سے میں، درمیان میں ڈالنا ہے کا، پھر رب، میں کا رب یعنی میرا رب، میرا رب، ٹھیک ہے جی۔ یہ ربی، میرا رب۔ اچھا اسی کو آپ کر دیں نون الف نا، یعنی ہم کا رب یعنی ہمارا رب، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جگہ آپ ڈال دیں رب کی یہاں پر یہ ڈال دیں، یہ یعنی یہ ایسے لکھا ہوگا رب ہو ضمیر، ترجمہ ہو کا مطلب ہو از ہو، ہو از ہو، ہو کا مطلب وہ ایک آدمی، ہو کا مطلب وہ ایک آدمی، یعنی اس کا رب، ترجمہ کر دو اس کا رب، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا معنی تم، ٹھیک ہے، ہاں تیرا رب یعنی تو ایک، تمہارا رب، ربو کم تم سب کا رب، ربو کی تو ایک عورت کا رب، ربو کننا تم سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے جی۔ چلیں تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسجد، ٹھیک ہے جی۔ مسجدو ہو اس ایک آدمی کا، ہو یہ انگلی دیکھیے گا، رب ہو اس ایک آدمی کا کی مسجد، رب ہما رب ہم، ٹھیک ہے۔ تو میں تو رب لگانا نہیں، میں تو مسجد لگانی تھی، آپ نے ٹوکا ہی نہیں مجھے، کوئی بات نہیں، مشقی کرنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ قلم، قلم ہو اس ایک آدمی کا قلم، رب قلم ہما ان دو کا قلم، قلم ہم ان سب کا قلم، قلم ہا نا جی، ہا دو نہیں ہے، یہ ایک ہی میں ہا ہے بھیا، دو ہو جائیں تو ہائے ہائے ہو جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے جی۔ علی بھائی کی تازہ تازہ یہ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ رب ہا قلم ہا اس ایک عورت کا قلم، اور پھر ہما تو کامن ہے نا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم کافر، قلم کا تیرا قلم، قلم کم قلمی، قلمنا مسجدنا کتابنا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جدارنا ہماری دیوار، مروحتنا ہمارا پنکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ کلیئر ہے بات؟ تو یہ نون اور یا زیادہ ہیں، یہ زیادہ آتی ہیں، یہ اور یہ میں شارٹ کر دیتا ہوں، ہا ہوم کا کم یا اور نا، یہ سب سے زیادہ ہیں، یہ سب سے زیادہ ہیں۔ 14 میں سے یہ 6 زیادہ ہیں، واحد مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، جمع مؤنث، واحد متکلم، جمع متکلم، وہ ایک، وہ سب، تم ایک، تم سب، میں اور ہم، ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ان کو بٹھا لیں۔
مرکب اضافی یہی ہے. اب دو اسم آ جائیں ان میں سے ایک اسم ہو اس کے ساتھ یہ ضمیر ہو تو کوئی بھی اسم اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے آپ ترجمہ کر ڈالیں. کیا ضمیر کی طرف سے ترجمہ لیتے ہوئے جائیں, بیچ میں کا ڈالیں اور پھر اس اسم کا ترجمہ کر لیں. مثلا کوئی ایک لفظ اور اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر اگلے جملے کی طرف جائیں گے, اگلے قانون کی طرف جائیں گے. کوئی ایک مجھے بتا دیجئے, کوئی ایک اسم ہم اٹھا لیتے ہیں جناب. رسول, رسول, رسول ہو اس کا رسول, رسولی, رسولنا ہم سب کا رسول. ٹھیک ہے جی. رسول کا تمہارا رسول, رسولکم تم سب کا. کلیئر ہے نا جی. یہ تو جتنی مشق کرتے رہیں گے اتنا ذہن میں بیٹھ جائے گا. ابھی سوچ سوچ کے بتائیں گے, جب مشق ہو جائے گی تو نکلے گا ہی وہ. جیسے آپ سے میں پوچھوں 2 پنجہ 10, ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے نا جی. تو جلدی جلدی 2 جمع 2 برابر 4, تو 2 جمع 2 4 ہوتا ہے. یہ سوچنا نہیں پڑتا. ایسے ہی یہ بھی سوچنا نہیں پڑے گا, اتنا رواں ہو جائے. ظاہر ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ قانون ہیں. ان قوانین کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. آہستہ آہستہ ہم کل سے تھوڑا سا ترجمے کی طرف چلیں گے. قرآن مجید کھولیں گے. کل سے ہم نے قرآن مجید کھولنا ہے, مختلف آیات کو دیکھنا ہے, یہی علامتیں نکالنی ہیں. یہ والی یہ والی, یہ والی, یہ دونوں, یہ اور یہ ضمیریں. کتنی چیزیں بنی ہیں؟ 1 2 3 4. اصل میں تو یہ اسی کے ساتھ ہے, اور یہ 5. کلیئر ہے؟ یہ 5 چیزیں آپ نے ابھی ذہن میں رکھنی ہیں. کون کون سی؟ علامات مضارع, علامات فعل ماضی, علامات جمع اور اسم ضمیر کے 2 قاعدے. بس ترجمہ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ, اگر کل آپ لوگ آئے تو. ٹھیک ہے نا؟ بشرط زندگی و صحت بتوفیق اللہ تعالی و عونہ. آج کے لیے اتنا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ.